السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو میں آج بھی ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یار قسم سے ایک ڈی ایس پی مل جائے تو زندگی سیٹ ہو جائے۔ جانا نے کافی اونچی آواز میں کال پر موجود اپنی بیسٹ فرینڈ سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ آج کل اس کے کافی زیادہ رشتے آ رہے تھے۔ گھر والے بھی حیران تھے کہ اس کی بچکانہ حرکتوں کے باوجود بھی بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ اس کا ہاتھ مانگ رہے تھے اور وہ نخرے کیے جا رہی تھی۔ کبھی ایک شخص میں کیڑے نکالتی تو کبھی دوسرا شخص اسے گنجا نظر آتا۔ آخر میں اس کی دادی جان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ بقول ان کے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شکل و صورت سے زیادہ انسان کی سیرت میٹر کرتی ہے۔ لیکن جانا بیگم کی سوچ اپنی دادی کے بالکل الٹ تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو نظر اس کے چہرے پر جا کر ٹکتی ہے۔ وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میری کوٹا جن سے شادی کروا دیں اور بعد میں اس کا کردار بھی کسی کوبرا جیسا نکلے۔ ابھی وہ اپنی دوست کو انہیں رشتوں کی فہرست کے بارے میں بتا رہی تھی، جس میں اس کے لیے ایک آرمی آفیسر کا بھی رشتہ آیا تھا، لیکن اس بار اس کی امی جان نے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آرمی والوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اور ان کی بیویوں کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی نیچر سے واقف تھیں، اس لیے چاہتی تھیں کہ کسی ایسی جگہ پر اس کی شادی کرے جہاں پر وہ بھی سکون سے رہے۔ اسد، جو کہ اس کے تایا جان کا بڑا بیٹا تھا اور فرسٹ کزن تھا، وہ بھی کافی دنوں سے یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دادا جان بار بار اس کے سامنے اس نالائق لڑکی کے رشتوں کا ذکر کرتے تو وہ حیرانگی سے ان سے پوچھتا، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس سب کے بارے میں؟ آپ اس کے اماں ابا کو کیوں نہیں بتاتے؟ میں اس کا نہ تو بڑا بھائی ہوں اور نہ ہی میں اس کا سربراہ ہوں۔ جواب میں دادا جان چمک کر بولتے، اگر ایسی بات ہے تو پھر اس پر پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ اس پر یوں روک ٹوک کرتے ہو جیسے اس پر سب سے زیادہ تم ہی حق رکھتے ہو۔ اسد یہ سنتا تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ واقعی میں اس لڑکی پر بہت پابندیاں لگاتا تھا، اور وجہ اس کی لاپرواہ نیچر تھی۔ اسد زندگی میں بے تحاشا لاپرواہ لوگوں سے ملا تھا، لیکن کوئی بھی جانا بیگم جیسا نہیں تھا۔ اس نے تو لاپرواہی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ ابھی بھی اپنی آواز اور ماحول کا لحاظ کیے بغیر ہی وہ زور و شور سے بولے چلی جائے۔ اسد نے پہلے تو اسے نوٹ کیا اور کمرے کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگا، لیکن پھر زمانی اس کے کانوں میں جانا کی اگلی بات پڑی تو اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے۔ جانا اب اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی کہ اس نے 2 دن پہلے ہی اسنیپ چیٹ پر ایک ڈی ایس پی کو ایڈ کیا ہے۔ آج کل ان دونوں کی آپس میں چیٹنگ چل رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اسد کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا۔ اس نے جانا کو موقع دیے بغیر ہی اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینا۔ جانا، جو کہ اپنی ہی دھن میں تھی، کوبرا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بری طرح سے بکھلا گئی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹائے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے اسد لالا، آپ نے میری بات نہیں سنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ اسد نے غصے سے اسے گھورا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس جانا، کیونکہ میں آپ کے منہ سے نکلنے والی ساری خرافات اپنے گناہ گار کانوں سے سن چکا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت اس ڈی ایس پی کو اپنے اسنیپ چیٹ سے ہٹاؤ۔ یہ کہہ کر اسد نے اس کے سامنے اس کا موبائل کیا۔ جانا موبائل پکڑنے ہی لگی تھی کہ اسد نے پھر سے واپس کھینچ لیا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسد کی طرف دیکھنے لگی، مجھے اس کا پاس ورڈ لگا کر دو، میں خود ہی اسے ہٹا دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ جانا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی اور اس کو بڑا سانپ کے سامنے لا کر پھینک دے گی۔ لیکن مسٹر بگ کزن، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا بلا وجہ میرا موبائل چیک کرنے کا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرا موبائل مجھے واپس کریں، اور اب ویسے بھی میں بہت جلد اس حویلی سے جانے والی ہوں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ پر حکم چلانے والی عادت کو ختم کر دیں، کیونکہ کل کو جب میری شادی ہو جائے گی اور میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھے گا تو اسے بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ جانا نے یہ کہہ کر اچھل کر اس کے ہاتھوں سے موبائل پکڑنا چاہا، لیکن اسد نے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف چھپا لیے۔ تم زیادہ خوش نہ ہو،
کیونکہ تمہاری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل سکو۔ یہ کہہ کر اسد نے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ دوبارہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کسی بھی اجنبی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تمہاری زندگی میں مزید کچھ اصول بننے والے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے جانا کہ موبائل کا لاک بھی پتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اسنیپ چیٹ اوپن کی تو میسیجز پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اسے جانا سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکی صرف ایک دن بات کر کے ہی اس شخص پر یقین کر بیٹھی تھی، اور اب وہ اسے ملنے کے لیے بھی بلا رہا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ مجھے ٹھکانے پر لگانا ہی پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جانا کی انٹینشن کبھی بھی غلط نہیں ہوتی ہے، وہ بس حد سے زیادہ شرارتی تھی، اور ناولز پڑھ پڑھ کر اس نے اپنا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نارمل زندگی بھی ناولز کی طرح ہی ہوتی ہے، جس طرح سے ناولز میں لڑکیوں کی زندگی میں کوئی شہزادہ آتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس کی زندگی میں بھی سالار سکندر نہ صحیح تو جہان سکندر تو پکا کنفرم ہے۔ اور یہ باتیں جب وہ آمنہ بیگم کے سامنے کرتی تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو 1000 بار سمجھا چکی تھی کہ تھوڑی سی میچور ہو جاؤ، اب تم یونیورسٹی لیول پر پہنچ چکی ہو، لیکن مجال ہے جو اس کے سر میں جون تک رینگتی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے کمرے کے دروازے پر زور و شور سے دستک ہو رہی تھی۔ اسد نے آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے ہی محترمہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ جانا کے برابر میں دادا جان بھی موجود تھے۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے ان کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی، اور وہ بمشکل لاٹھی کے سہارے پر کھڑے تھے۔ اسد کو نئے سرے سے جانا پر غصہ آنے لگا، لیکن دادا کا لحاظ کرتے ہوئے وہ معزز انداز میں بولا، دادا جان خیر تو ہے؟ صبح صبح یہاں پر؟ تم نے میری بچی کا موبائل اس طرح سے کیوں چھینا ہے؟ ابھی اور اسی وقت اس کا موبائل واپس کر دو۔ دادا جان نے مصنوعی خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسد نے پھر سے ایک نظر جانا پر ڈالی، جو اب اطمینان سے اپنے ناخنوں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ کی بچی نے آپ کو بتایا ہے کہ کس حرکت کی وجہ سے میں نے اس سے اس کا موبائل چھینا ہے؟ اب کی بار گڑبڑانے کی باری جانا کی تھی۔ جو بھی ہو جیسا بھی ہو، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے معاملے میں دخل اندازی کریں۔ میرے اماں ابا زندہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اس حویلی کے سردار یعنی دادا جان بھی زندہ ہیں، تو آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں اور میرے معاملات سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہا کریں۔ ابھی دادا جان اس کے پہلو میں کھڑے تھے، اسی وجہ سے جانا حد سے زیادہ اچھل رہی تھی۔ میں تمہارا موبائل تمہارے حوالے نہیں کرنے والا، جو کرنا ہے کر لو، اور جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ جانا نے بے چارگی سے دادا جان کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے اسے وہ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ خود وہ تھکے انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ اگر تمہیں اس کی اتنی ہی پرواہ ہے تو تم اسے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ دادا جان کا انداز منت بھرا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ دادا جان، آپ اپنے ہوش و حواس میں تو ہیں؟ آپ مجھے اس بے وقوف لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بول رہے ہیں جسے 2 منٹ بات کرتا ہوں تو میرا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے؟ میں اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گا؟ ارے اسے تو ابھی تک اچھائی اور برائی کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ بے وقوف اس قدر زیادہ ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی اسے الو بنانے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ مجھے اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، مجھے تو ان ساری چیزوں سے دور ہی رکھیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ دادا جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو پھر تم اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بھی چھوڑ دو۔ وہ جہاں پر بھی جاتی ہے، جس سے بھی بات کرتی ہے، اس سب سے تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور ہاں، اس کا موبائل بھی مجھے واپس کرو۔ لیکن دادا جان، وہ ایک اجنبی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کے ماں باپ زندہ ہیں، اور میں بھی اسے اپنے طریقے سے پوچھ لوں گا، اسے سمجھا لوں گا۔ تو مجھے آج کے بعد اس کے آس پاس ہی بھٹکتے ہوئے نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اسد نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے اور خود کو ریلیکس کرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ویسے بھی اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہتا۔
میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ دادا جان جانتے تھے کہ وہ جتنا سخت بن رہا ہے اتنا سخت بالکل بھی نہیں ہے، اور اس لڑکی کے معاملے میں تو وہ ویسے بھی بہت ہی پوزیسو تھا۔ وہ شو نہیں کرتا تھا، لیکن دادا جان جانتے تھے کہ وہ دل ہی دل میں اس کی فکر کرتا تھا۔ شام کا وقت تھا، کچھ کزنز حویلی سے لاپتہ تھے، اور اس پہ جانا بیگم کا بھی نام موجود تھا۔ اس کی امی جان کو تو NGO سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، وہ ہر وقت ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اور جہاں تک جانا کے بابا تھے تو وہ فرانس میں سیٹل تھے۔ جانا کو کبھی بھی ان کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب سے اس نے آنکھ کھولی تھی تب سے اس نے اپنے آپ کو دادا جان کی ہی گود میں پایا تھا۔ اس کے اماں ابا کے پاس تو اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی بیٹی کو پاس بٹھا کر اس سے 2 باتیں کر لیں، یا پھر اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے۔ جانا جو بھی کرتی تھی اس پر کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ دراصل حویلی میں 4 خاندان رہتے تھے اور چاروں کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن وہ سب لوگ زیادہ تر اسی پورشن میں ہی ہوتے تھے جہاں پر دادا جان رہتے تھے۔ جانا حویلی کی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی۔ اسے اسی چیز کا ہی گھمنڈ تھا، اور اسی چیز نے اسے حد سے زیادہ بگاڑا ہوا بھی تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کزن کے ساتھ ون ویلنگ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا توازن بگڑا۔ وہ بائک سنبھال نہیں پائی اور روڈ کے بیچوں بیچ جا کر گری۔ اس کا بازو اس کے نیچے دب گیا تھا۔ کامران نے اسے دیکھا تو فوراً سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جانا کے پورے وجود پر خراشیں آ گئی تھی، اور بازو کی تکلیف کی وجہ سے وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ کامران اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ کر بھی گھبرا رہا تھا کہ جب دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر مفت میں بیچیں گے۔ دوسری طرف اسد حویلی میں جلے پیر کی بلی بنا ہوا تھا۔ اس کا اور جانا کا ایج ڈیفرنس تقریباً 10 سال کا تھا، اور جب جانا پیدا ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس نے ہی اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی شرارتیں بڑھتی چلی گئی تو اسد بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا تھا، اسے وہ لڑکی بے تحاشا پسند تھی۔ وہ اس کے حسن سے چاہ کر بھی نظریں نہیں چرا سکتا تھا، اور اس کی معصومیت بھی اسد کے دل کی دھڑکنوں کی تار کو چھیڑ دیتی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے اور اس کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے خاموش تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شادی پر خاندان والے باتیں بنائیں یا پھر اسے برا بھلا کہے۔ اسی وجہ سے اسے سوسائٹی کا بھی ڈر تھا۔ لیکن اب جانا کی غیر موجودگی پر اس کا دل ہول رہا تھا۔ دادا جان اطمینان سے لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ یوں دکھا رہے تھے جیسے وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھیں ترچھی کر کے بار بار اسد کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے اسد صاحب؟ آرام سے بیٹھ جائیں، کیوں چکر لگائے جا رہے ہیں؟ اسد نے سنا تو شکایتی انداز میں دادا کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں جانا بیگم لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ایک بازو کو پلستر لگا ہوا تھا، چہرے پر بھی خراشیں تھیں اور پورا وجود زخمی تھا۔ اسد نے یہ دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ انتہائی تیز سے کامران کی طرف بڑھا تو وہ فوراً سے دادا جان کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسد نے اسے اپنی نظروں کی حصار میں لیتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ بھائی جان، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بائک سے گر گئی، اور اسے بائک پر کس نے بٹھایا تھا؟ اور اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں پر گئے تھے؟ جانا کا درد کے مارے بہت برا حال تھا۔ اس نے پین کلر تو لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ دادا جان نے اس کی حالت کو دیکھا تو فوراً سے اپنی بڑی بہو کو اشارہ کیا۔ وہ جانا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر گئی۔ دوسری طرف اسد کامران سے سوال جواب کرنے لگا۔ جانا کو بھی اس نے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ جانا چپ کر کے خاموشی سے سر جھکا کر اس کی ڈانٹ سنتی رہی۔ اس کا دل بار بار بھاری ہو رہا تھا۔ اسے شدت سے اپنی ماں کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، جو کہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک پارٹی آرگنائز کر کے وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی۔ جانا نے انہیں کال کر کے اپنے بارے میں بتانا چاہا، لیکن اس کی امی نے اس کی کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ سب لوگ ہی اس کے پاس آئے۔ کسی نے اسے ڈانٹا تھا، کسی نے اسے سمجھایا تھا،
مگر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اسجد نے کمرے میں قدم رکھا، اس کا دل ہولنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ اس نے چپ چاپ اسجد کی بھی ڈانٹ سنی، لیکن اصل بھونچال تو اس وقت آیا تھا جب اگلے دن اسجد نے اس سے نکاح کا اعلان کیا۔ دادا جان تو دل و جان سے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف اسجد ہی ہے جو ان کی پوتی کو سنبھال سکتا ہے۔ جانا کی امی رات کو کافی لیٹ گھر واپس آئی تھی۔ انہیں جانا کی حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت غصہ کیا، لیکن وہ جانا اور اسجد کی شادی کا سن کر بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ اسجد خاندان کا سب سے بااثر اور روبدار شخص تھا۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بزنس مین بھی تھا اور ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی دنیا والوں کے سامنے ابھر رہا تھا۔ آمنہ بیگم کو اس رشتے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جانا سے اسی بارے میں ہی بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو جانا نے پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا اور چیختے ہوئے بولی، کچھ بھی ہو جائے میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے ساری زندگی کے لیے اس کی ملازمہ نہیں بننا۔ ابھی تو میں اس کی کچھ نہیں لگتی ہوں، تو اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ بعد میں تو وہ مجھے بیوی مان کر اپنا حق جتائے گا اور آپ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ تو آپ کو اب میری کوئی فکر ہے اور نہ ہی تب آپ کو کوئی پرواہ ہوگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں سے شکوہ کر بیٹھی، لیکن آمنہ بیگم نے کوئی خاص غور نہیں کیا تھا۔ فی الحال ان کی امپورٹنٹ میٹنگ کا ٹائم ہو رہا تھا، انہیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے کانوں میں ڈالنا چاہتی تھی کہ تم جتنا مرضی احتجاج کیوں نہ کر لو، شادی تو تمہاری آخر میں اسجد سے ہی ہوگی۔ بعد میں اس حوالے سے جانا کے بابا نے بھی اسے کال کر کے خاص طور پر نصیحت جاری کی۔ جانا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس مصیبت میں سے کیسے باہر نکلے۔ پھر جو کچھ دن پہلے اسے اسنیپ چیٹ پر ایک ڈی ایس پی ملا تھا، جانا نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جانا نے اس کو رشتہ لانے کے لیے کہا، ڈی ایس پی نے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ جانا کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس دنیا میں ٹائم پاس کرنے والے لوگوں کی تعداد سیریس لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس نے حویلی سے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اس کی اماں جان نے اسے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ ذلیل کیا، اور پھر تقریباً ایک ہفتے کے پانی پت کی لڑائی کے بعد محترمہ کا نکاح اسجد سے ہو گیا۔ جانا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اسجد پر آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس شخص کا جینا حرام کر دے گی، اسے اس قدر تنگ کرے گی کہ اسجد خود ہی اسے چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ دبے پاؤں اپنے زبردستی کے شوہر کے کمرے میں گئی، جو گھوڑے کتے بیچ کر اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس کی نیند بہت پکی تھی۔ اگر قریب جنگ بھی ہو رہی ہوتی تب بھی اسجد کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی تھی جب تک کہ اس کی نیند پوری نہ ہو جاتی۔ جانا نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھولا تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ وہاں پر اسجد کی ٹوتھ پیسٹ کو اس نے درمیان میں سے کاٹا اور ساری ٹوتھ پیسٹ فرش کے اوپر پھیلا دی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی اسپرے تھے وہ اٹھا کر اس نے ٹوائلٹ میں پھینک دیے۔ اگر تمہارا غصہ کم ہو گیا ہے تو باہر نکل آؤ، مجھے فریش ہونا ہے، اسجد نے جمائی بمشکل روکتے ہوئے کہا۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی اسجد کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کس قدر قیمتی تھے؟ اسجد نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ وہ جو بہادر بن کر یہاں اس سے انتقام لینے کے لیے آئی تھی، اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ اب وہ کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اوپر سے ان دونوں کا رشتہ بھی چینج ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ اس نے قریب سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی تو اسجد نے اپنا بازو رکھ کر اس کا سارا راستہ روک دیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ان کی قیمت کیا تھی؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ آپ اس کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ سارے میرے حق مہر سے کاٹ لیجیے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سارا حق مہر میرا ہوگا؟ اسجد نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ خبردار جو آپ نے ناجائز پیسے کاٹنے کی کوشش کی، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تو ان بیویوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں
اور بلا وجہ اپنے شوہروں کا نقصان کرتی ہیں۔ یہ پیسے میں تمہارے حق مہر میں سے نہیں بلکہ تمہاری پاکٹ منی میں سے کاٹوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کے کندھے پکڑ کر اسے اٹھا کر واش روم سے باہر رکھا، بالکل ایسے جیسے کوئی گڑیا کو اٹھا کر سائڈ پر رکھتا ہے۔ پہلی بار جانا نے غور سے اسجد کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا وقت، مضبوط جسامت، چوڑے شانے، شہد رنگ کی کانچ آنکھیں اور تیکھے نین نقوش، وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ اسی لیے تو خاندان بھر کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، اور جب بھی کبھی خاندان میں دعوت ہوتی تو وہ سارا وقت اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی تھی۔ لیکن اس وقت بھی اسجد کی بے قرار نظریں اس بے وقوف لڑکی کو ہی تلاش کر رہی ہوتی تھی۔ اسے یہی ڈر ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ سے کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اور جانا ہمیشہ کی طرح اپنے کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرتی تھی۔ ابھی جب اسجد نے اس کے سامنے بازو رکھ کر اسے روکا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ مجھے جانے دیں، میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے سب کو صاف کرو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ جانا نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی اور بے چینی سے سوال کیا، میں صاف کروں یہ سب؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے، تم سے ہی کہہ رہا ہوں، جلدی سے صفائی کو ختم کرو اور پھر اس کے بعد باہر آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ اسجد نے نارمل سے انداز میں جواب دیا، تو پھر ٹھیک ہے، آج تم یہاں پر ہی بند رہو گی، جب تک تم یہاں کی صفائی نہیں کر لیتی تب تک میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکالوں گا۔ جانا اس کے چنگل میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ اسے پھر سے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی، اتنی اچھی بھلی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیتی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے جو بھی چیزیں پھیلائی تھیں وہ ایک ایک کر کے اٹھانے لگی۔ واش روم کی صفائی کر کے جب وہ فارغ ہوئی تو اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی اور اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کی بات سن لوں گی، اس نے باقاعدہ طور پر اسجد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے گزارش کی تھی۔ وہ اس انسان کو جتنا ہلکا سمجھ رہی تھی وہ اتنا سیدھا بھی نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اسجد کے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ واپسی پر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ہی اسجد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اسجد کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے تو وہ برا سمو بناتے ہوئے بولی، تم لوگ اس کو جتنا سر پر چڑھا رہی ہو یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ جلیسی سے بھرپور تھا۔ اس کی دوسری دوست فوراً سے بول پڑی، یار اگر تمہارا اس کے ساتھ کوئی سین وغیرہ سیٹ نہیں تو میرا ہی کوئی سین کروا دو، قسم سے ایسا بندہ مجھے مل جائے میری تو زندگی سیٹ ہو جائے، میں ڈی ایس پی تو کیا دنیا کے بلینئرز کو بھی بھول جاؤں گی، بس مجھے یہ بندہ مل جائے۔ وہ اسجد کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولی۔ جانا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ جس شخص کے لیے تمہارا دل للچا رہا ہے وہ میرا شوہر ہے۔ اس کی جیلسی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اسجد کی گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے وہاں پر موجود لڑکیوں کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسجد نے جب یہ دیکھا تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور جانا کا نمبر ڈائل کیا۔ جانا نے اس کے سامنے ہی کال کاٹ دی۔ اب کی بار وہ خود چلتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں ڈرائیور انکل کے ساتھ جاؤں گی، وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہوں گے۔ جانا نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں پر تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں آیا، اگر نخرے اٹھانے کے لیے نہیں آئے تو واپس چلے جائیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو سے بھیگنے لگی۔ اس اسجد کا یہ روپ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں بیگم صاحبہ، اگر اب کی بار آپ خود اس گاڑی میں جا کر نہ بیٹھی تو میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل آپ کو یونیورسٹی والوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے، اسی وجہ سے اطمینان سے میری بات مان لیں۔ میں نہ تو آپ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی آپ کی دھمکیوں سے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ اسجد اسے اپنی بازوں میں اٹھا چکا تھا۔
آس پاس لڑکیاں جو کہ پہلے بھی ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہی تھی ارشد کی اس حرکت پر ہوٹنگ کرنے لگی، جبکہ جانا شرم سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کے گال تپ رہے تھے اور نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ ارشد نے اسے گاڑی کے قریب جا کر اتارا تو وہ فوراً سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دوبارہ مجھے انکار مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ جانا کو اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حویلی پہنچنے کے بعد اس نے دادا جان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور زور و شور سے ارشد کی برائیاں کرنے لگی کہ کیسے اس نے اسے سب لوگوں کے سامنے اٹھایا تھا۔ دادا جان پہلو بدل کر رہ گئے۔ دادی نے اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ ہونے کے لیے کہا، لیکن وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ دادا اس کے سوالوں کا جواب دیے بغیر ہی کمرے سے اٹھ کر چلے گئے تو دادی جان اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولی، ارے بے وقوف لڑکی، اس طرح کی باتیں دادا سے کون کرتا ہے؟ اور اگر اس نے ایسا کچھ کر بھی دیا ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے۔ اب تم اسے اپنے قریب آنے سے تو نہیں روک سکتی، تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیا کرو۔ دادی جان نے اسے بری طرح سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ منہ بناتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اسے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا تھا، لیکن اس کے پاس پاکٹ منی کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی اماں جان سے ناراض تھی، لیکن اب پیسوں کی وجہ سے وہ ان سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ امی جان، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ آمنہ بیگم ایک بار پھر شیشے کے سامنے کھڑی زور و شور سے تیار ہو رہی تھی۔ جانا کے کمرے میں داخل ہونے پر انہوں نے اس پر صرف ایک نظر ڈالی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، مجھے تمہارے شوہر نے منع کیا ہے کہ تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ آمنہ بیگم کا لہجہ لاپرواہ تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ کسی ایری گیری لڑکی سے بات کر رہی ہیں۔ امی جان، مجھے صرف ایک چیز کنفرم کر دیں، میں آپ کی سگی اولاد تو ہوں، کہیں آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے تو نہیں اٹھایا؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ دیکھو جانا بچے، پلیز اب یہ ڈرامہ شروع مت کرنا، میں پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ اور ہاں میری بچی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں پراپر پاکٹ منی ملتی رہے تو شرارتیں چھوڑ دو، چلو اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جانا کے گالوں کو تھپکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ جانا کو کس قدر تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ اب کیا مجھے اس انسان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے پڑیں گے؟ یا اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے جب مجھے پیسوں کے لیے بھی اسی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ وہ اجازت لے کر ارشد کے کمرے میں داخل ہوئی، جو کہ اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیگم صاحبہ کو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا انگلیاں چٹکھاتا ہوا دیکھ کر وہ دل فریب انداز سے مسکرا دیا، لیکن کچھ بھی بولے بغیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بات سنیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، جانا نے ہچکچاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ سنائیے بیگم صاحبہ، میں سن رہا ہوں۔ ارشد نے میٹھے لہجے میں جواب دیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ کس کام کے لیے چاہیے ہیں؟ مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر لنچ کرنے کے لیے جانا ہے۔ پہلی بار جانا نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور پہلی بار حیرت انگیز طور پر ارشد نے اسے اجازت دے دی تھی اور اس کے ساتھ اپنا پورا والیٹ بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کھانے پر ہی جانا ہے، دوبارہ سے ادھر ادھر مت نکل جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ وہ والیٹ لے کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ہائے اللہ، اتنے پیسے ایک ساتھ! اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب تو کھانے کے ساتھ ساتھ گھومنے کے لیے بھی جاؤں گی، قسم سے زندگی سیٹ ہو گئی ہے۔ پوری رات اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے کلاس بنک کی اور اپنی دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ پر چلی گئی۔ واپسی پر وہ لوگ کھانے پر گئے اور اس کے بعد پھر سے وہ لوگ شوٹنگ رینج پر گئے۔ محترمہ کا موبائل آف ہو چکا تھا اور راستے میں روٹ بھی لگ گیا تھا۔ ان کی گاڑی روڈ میں ہی پھنسی ہوئی تھی۔ اسے گھر میں کسی کا نمبر بھی نہیں یاد تھا، اور جس کا نمبر آتا تھا وہ بھی بن جا رہا تھا۔ دوسری طرف ارشد حویلی میں واپس آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جانا کے بارے میں ہی سوال کیا۔ دادا نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔
آج بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسے آرام کرنے دینا۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ابھی اس نے محترمہ سے کچھ اہم معاملات پر بات کرنی تھی جو اس کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ تھے۔ دراصل اسد کا ایک دوست جانا کی یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر تھا، لیکن جانا نے کبھی بھی اس کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی اور سارے کوئزز میں بری طرح سے فیل تھی۔ کافی عرصے کے بعد آج اسد کی اسی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسد نے جب اسے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو پروفیسر وہاب فوراً ہی پہچان گیا، اور اگلے ہی پل اس نے جانا کی ایک سے ایک بیوقوفانہ حرکت کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، اور آج وہ اسی معاملے میں ہی محترمہ سے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب وہ دروازہ کھلا تو وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا، اور کمرے کی حالت کو بھی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی صبح سے کمرے میں داخل ہی نہ ہوا ہو۔ اگلے ہی پل اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جانا کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بھی بن جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب جانا کمرے میں داخل ہوئی۔ اسد نے سب لوگوں کو آرام کرنے کے لیے ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا، صرف اور جانا ہی لاؤنج میں موجود تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اسد کا لہجہ ہر طرح کی لچک سے پاک تھا۔ وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد صرف کھانا کھانے کے لیے جانا، اس کے علاوہ کہیں اور مت جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھستا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوں میں تھام لیا۔ جانا اس کی انگلیوں کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کر کے جی جان سے لرز اٹھی۔ وہ پہلی بار اس کے اس قدر نزدیک آیا تھا، اور رشتہ بھی دونوں کا ایسا تھا کہ اسد کے اندر جذبات بھڑکنے لگے۔ جانا نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو اسد نے فوراً سے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اگلے پل وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اس نے جانا کا ایک ہاتھ اپنی دسترس میں لیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے جانا کے کندھے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ جانا کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ جانا کی تو حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ اسے الفاظ ہی بھول گئے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں بیگم صاحبہ۔ وہ اپنا چہرہ اسے کان کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ جانا ٹھیک طرح سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسی کے سہارے پر تھی۔ اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر بالآخر اسد نے ایک گہری سانس خارج کی اور اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانا اس دوران آنکھیں گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حویلی میں سے کوئی شخص ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ لے۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اسد نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہو گیا۔ جانا نے کچھ بولنا چاہا تو اسد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے آ گئے تھے کہ میرا شیطان بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، تو ہم نے بس فیصلہ کیا تھا کہ ہم صرف آج کے دن کے لیے ہی گھومیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کے اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ اسد اس کی اس حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیسے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ وہ اس پر احسان کرنے والے انداز میں تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، اس لیے آج میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں سزا ملے گی۔ اور دوسری بات بھی میری کان کھول کر سن لو، مجھے تمہارے پروفیسر وہاب سے پتہ چلا ہے کہ تم پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتی اور کلاسز بھی بنک کر رہی ہو۔ تم ان سے بھی کئی بار بدتمیزی کر چکی ہو۔ وہ میرا جاننے والا ہے، میری اس کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ بھی ہے۔ دوبارہ اگر تم نے اس کی کوئی بھی کلاس مس کی یا پھر اس سے بدتمیزی کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ جانا نے یہ سنا تو تڑپ اٹھی۔ آپ پروفیسر وہاب کے دوست ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ اس سے بڑا کمینہ پروفیسر میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میرا تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، اس لیے میں ایسی کلاس نہیں لیتی ہوں۔ جانا ایک بار پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی، لیکن اس بار اسد کو اس پر یقین نہیں تھا۔
کیونکہ ہر بار ہی خود کو بچانے کے لیے جھوٹے بہانے بناتی تھی۔ اسد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دو ٹوک انداز میں کہا، میری بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو، اس کے بعد تمہیں سمجھاؤں گا نہیں، اور ہاں، آج کی پوری رات تم بیٹھ کر میری فائلز کو ترتیب دو گی، صبح تک مجھے یہ کام مکمل چاہیے۔ یہ کہہ کر اسد نے اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک لگایا اور خود بیڈ پر جا کر نیند دراز ہو گیا۔ اس نے سر تک کمبل تان لیا اور فائلوں کا ایک پہاڑ محترمہ کے سامنے رکھ دیا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ ساری فائلیں ترتیب دے کر فارغ ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے باہر نکلے۔ اسد کی نیند خراب کرنا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کیا پتہ وہ پھر سے زخمی شیر بن کر اس پر جھپٹ پڑتا۔ کمرے میں کوئی اور صوفہ بھی موجود نہیں تھا۔ تھکن سے بے حال ہو کر وہ بیڈ کے کنارے میں ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب اسد کی آنکھ کھلی تو محترمہ اس کی باہوں میں موجود تھی۔ جانا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح اپنا سر اس کے سینے میں چھپایا ہوا تھا، جیسے وہ اسے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسد کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے، جانا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کے انتہائی نزدیک موجود تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اسد نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آرام سے یہیں پر ہی لیٹی رہو۔ وہ چپ چاپ وہیں پر ہی لیٹ گئی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کا چہرہ پھر سے لال ہو گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم صاحبہ مجھ سے اتنی زیادہ شرماتی ہیں۔ جانا نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا۔ آپ نے رات کے وقت میرے ساتھ بہت غلط کیا، تو آپ نے تو اپنی حرکتیں نہیں سدھارتی ہیں۔ آپ کو اب سمجھانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کو سزا نہ دی جائے تب تک آپ کو بھی چین نہیں ملتا۔ وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ پھر سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن کمرے کا لاک فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور محترم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسد نے احسان کرنے والے انداز میں دروازے کا لاک کھولا تو وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ پورا دن یونیورسٹی میں وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اس کے ایک دوست نے غلطی سے پھر سے اسد کا نام لیا تو اس بار اس نے اپنی دوست کو ٹکا کر باتیں سنائی۔ اس نے لوگوں کو اپنے اور اسد کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا اور تصویریں بھی دکھا دی تھی۔ بیچاری فرحین بری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ وہ بار بار اسے کہہ رہی تھی، یار پلیز میری باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر مجھے آئیڈیا ہوتا کہ وہ پہلے سے ہی بک ہے تو میں کبھی بھی اس پر غلط نظر نہ رکھتی۔ جانا نے اسے دو ٹوک انداز میں سمجھایا کہ دوبارہ کبھی بھی میرے شوہر کا نام اپنی زبان سے مت نکالنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ بعد میں جب اس نے خود اپنے الفاظ پر غور کیا تو حیران رہ گئی۔ وہ جو اسد سے دور بھاگتی تھی، اور ایک وقت تھا جب وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج وہ سب لوگوں کے سامنے اسے ڈیفینڈ کرتی پھر رہی تھی اور اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کا ٹیگ لگا رہی تھی۔ یا اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ دوستوں کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر اپنے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ انہی سوچوں میں ہی مگن تھی جب کلاس روم میں اس کے سب سے ناپسندیدہ شخص داخل ہوئے۔ مسٹر وہاب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ سر کی کلاس شروع ہونے میں ابھی تقریباً 15 منٹ تھے اور وہ پہلے ہی روم میں آ گئے تھے۔ جانا اس وجہ سے وہاں پر موجود تھی کیونکہ اس کا باہر جانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ مس جانا، کیسی ہیں آپ؟ وہاب نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ پہلے وہ جانا کو صرف اور صرف اس کے حسن کی وجہ سے چاہتا تھا، لیکن اب وہ لڑکی اس کے لیے مزید خاص ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی اسد سے جلتا آیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اسد کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اسے کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ 2 بار اسد کی کروڑوں کی ڈیل کینسل ہوئی تھی اور یہ سب کچھ وہاب کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ لڑکی اسد کی منکوحہ ہے تو اس کے دل میں اس عورت کے لیے طلب مزید بڑھ گئی۔ اپنے چہرے پر اس کی خبیث نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ اپنے پروفیسر کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اٹھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ پروفیسر نے آگے بڑھ کر اس کی بازو پکڑ لی۔ اس وقت کلاس روم میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔
کیونکہ پچھلے گراؤنڈ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ایک میوزک بینڈ اپنی پبلسٹی کرنے میں مصروف تھا۔ سب لوگ وہاں پر ہلا گلا کر رہے تھے۔ جانا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے کلاس روم میں اکیلے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ اسی لیے وہاں سے نکلی، لیکن وہاب کے بازو پکڑ کر اسے روکنے پر اس نے وہاب کو زور سے تھپڑ مارا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، دوبارہ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ کا ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح آپ کے چنگل میں پھنس جاؤں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کی حقیقت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ آپ باقی لوگوں کو تو الو بنا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہاب نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اوہ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے۔ وہ تنزیہ دار سے مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف وہاب نے اس کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک پوری رپورٹ تیار کی تھی۔ یہ رپورٹ اس نے ایچ او ڈی صاحب کو بھی بھیجی۔ ایچ او ڈی نے جانا کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اچھا خاصا ذلیل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جانا کے سامنے ہی اس کے شوہر اسد کو بھی وہ رپورٹ سینڈ کی، کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے گارڈین کے طور پر اسد کا ہی نام اور نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہاب نے اپنی طرف سے بھی اسد کو ای میل جاری کی تھی۔ جانا کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا تب تک وہ اسد کو وہاب کی اصلیت کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اب اسے اس رپورٹ کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسد اس پر کوئی نئی پابندی لگا دے۔ وہ رات کے وقت اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کا لیپ ٹاپ تلاش کرنے لگی۔ یا اللہ، اس کوبرا کے آنے سے پہلے مجھے وہ رپورٹ مل جائے، ورنہ اس کوبرا نے مجھے بری طرح سے ڈس لینا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر سرچ کرتی ہوئی مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اونچی آواز میں ہی بول رہی تھی۔ وہ اس حد تک اپنے کام میں مگن تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے اسد کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر پائی۔ ہوش کی دنیا میں تو وہ تب پائی جب اسد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ لیا۔ وہ بکھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن بیڈ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر جب اس نے اسد کو اپنے اوپر جھکتا ہوا پایا تو بکھلاتے ہوئے بولی، آپ؟ کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ؟ کوبرا کو دیکھ کر ڈر گئی ہو کیا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، ارے کوبرا کہاں پر ہے؟ مجھے تو اس وقت ایک انتہائی ہینڈسم انسان نظر آ رہا ہے، جس سے بڑھ کر حسین اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مکھن لگانے پر آ گئی، لیکن اسد کو اچھے طریقے سے اس کے دل کے حالات کے بارے میں پتا تھا۔ اس نے محترمہ کی بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ اور تم نے میری ای میلز کیوں اوپن کی ہوئی ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالنے ہی لگا تھا کہ جانا نے آگے بڑھ کر اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ اسد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قابو میں لے کر اسے اپنے گود میں بٹھا کر اسے بری طرح سے بے بس کر دیا۔ اب خاموشی سے یہیں پر بیٹھی رہو اور مجھے دیکھنے دو کہ آخر کس وجہ سے تم میرا لیپ ٹاپ اس قدر زور و شور سے چیک کر رہی تھی۔ دوسرے ہی نمبر پر وہ ای میل موجود تھی جسے جانا نے ڈیلیٹ کرنا تھا۔ اس نے بے اختیار خوف سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ جیسے جیسے اسد بڑھتا چلا گیا، اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے تمہیں کل کیا سمجھایا تھا جانا؟ آخر تمہیں میری ایک بار کی بھی کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ کس مٹی سے بنی ہوئی ہو تم؟ اس کا لہجہ پہلی بار اس قدر اونچا ہوا تھا، ورنہ تو وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول رکھتا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ جانا جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے تاکہ وہ اسے تنگ کر سکے۔ جانا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں تم جیسی لڑکی کو سنبھال لوں گا، لیکن اب مجھے یہ کام بھی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ تم جیسی عورت کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا، جسے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے اور جو دوسروں کی باتوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم سے نکاح کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ جانا اپنی جگہ پر جم گئی۔ اسے شخص سے اس قدر سخت الفاظ کی امید نہیں تھی۔ پہلے اپنے ماں باپ کی بے رخی اور اب اس شخص کی بے اتنائی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ اس شخص کے سامنے آنسو بہا کر خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
شاید ساری خرابی میرے اندر ہی ہے اور میں ہوں ہی نفرت کیے جانے کے قابل۔ اسی وجہ سے تو کبھی میرے سگے ماں باپ نے بھی مجھے اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح سے میرا حق تھا۔ ماں کو کبھی پارٹی سے ہی فرصت نہیں ملی اور بابا کو کبھی اپنی میٹنگ سے اگر کبھی انہیں یاد آ بھی جاتا کہ میں ان کی بیٹی ہوں تو تب بھی وہ صرف اور صرف مجھ پر اپنا حکم ہی چلاتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی آمنہ بیگم کے قدم تھم گئے۔ جانا نے باہر نکلتے وقت انہیں دیکھا تھا مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا اور انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج اسجد نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کو اسجد پر جو مان تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ آمنہ بیگم بھی آج اسجد سے جانا کے بارے میں ہی ڈسکشن کرنے کے لیے آئی تھی۔ آمنہ بیگم کو پتہ چلا تھا کہ ان کی بیٹی سائیکولوجسٹ کے پاس سیشن لے رہی ہے اور پھر جب انہوں نے سائیکولوجسٹ کو اپروچ کیا تو انہیں جو باتیں سننے کی ملی وہ سن کر کافی دیر تک آمنہ بیگم آنسو بہاتی رہیں۔ انہیں شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کی مصروفیات میں وہ اپنی بیٹی کو اس قدر نظر انداز کر گئی تھی اور اسے اس قدر دھتکار بیٹھی تھیں کہ اب ان کی بیٹی اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ماہر نفسیات سے رجوع کر رہی تھی۔ دوسری طرف اسجد کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اسے جانا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو جانا وہاب سے اتنی زیادہ چڑھتی ہے۔ یہ وجہ بھی 2 دن کے بعد خود بخود ہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس بار وہاب نے جس لڑکی کو ٹریپ کیا تھا وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہاب نے اس کو استعمال کیا تھا اور اب وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس نے وہاب سے ڈرنے کی بجائے اس کے خلاف ایکشن لیا تھا۔ وہاب کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس سے باقی تمام لڑکیوں کو بھی ہمت ملی۔ انہوں نے بھی کورٹ میں جا کر وہاب کے خلاف گواہیاں دی کہ یہ آدمی معصوم لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر انہیں اپنے جال میں پھنساتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر ان کو زبردستی اپنے فلیٹ میں لے کر جاتا۔ انہیں استعمال کرنے کے بعد وہ انہیں دھتکار دیتا اور اگر کوئی لڑکی شادی کا نام لیتی تو وہ اسے یہ کہہ کر بلیک میل کرتی کہ میں یہ ویڈیوز لیک کر دوں گا۔ اس دن جانا بھی اسجد کو اسی بارے میں ہی بتانا چاہتی تھی لیکن اسجد نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور اب وہ خود بھی بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ دوسری طرف جانا نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی کو بھی اپنے خلاف بات کرنے کا موقع نہیں دے گی۔ اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا تھا، اپنی بچکانہ حرکتیں کم کر لی تھیں اور اس نے اپنی سرگرمیوں کو بھی محدود کر لیا تھا۔ گھر میں وہ صرف اور صرف دادا جان کے پاس ہی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی تھی۔ اس دوران آمنہ بیگم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بناتی اور اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا کر اسے اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی پوچھتی تھی، لیکن جانا بہت ہی بیزار لہجے میں جواب دیتی کیونکہ اب اسے اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اسے یہ سب چاہیے تھا تب کسی نے بھی اسے توجہ۔ ایک دن آمنہ بیگم بے ساختہ جانا کے قدموں میں گر گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر بکھلا اٹھی۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری سب سے بڑی گناہ گار ہوں۔ میری وجہ سے تمہارا بچپن تباہ ہو گیا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سے کس طرح سے معافی مانگو۔ جانا کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس نے اپنے اوپر سختی کا جو خول چڑھایا ہوا تھا وہ اس نے اتار کر پھینک دیا اور اپنی ماں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسد بھی بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے کئی بار جانا سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی لیکن جانا نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، مگر پھر دادا جان کے سمجھانے پر جانا مجبور ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میاں بیوی میں 1000 بار غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بجائے تم لوگ ایک دوسرے سے منہ پھیر لو۔ وہ بچپن سے ہی تمہاری نادانیوں اور غلطیوں کو درگزر کرتا ہوا آیا ہے۔ اب اگر جانے انجانے میں اس نے کچھ غلط کر دیا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اس نے تمہیں تمہاری ساری بے وقوفیوں کے ساتھ اپنایا ہے۔ دادا جان کی باتیں کافی حد تک سچ تھیں۔ جانا نے اسجد کو اس شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑے گا
اور نہ ہی اس کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرے گا۔ ارشد نے باقاعدہ طور پر اسٹامپ پیپر پر بھی سائن کیا تھا۔ اس لڑکی کی محرومیوں کے بارے میں جان کر اسے جانا سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ساری تکلیفوں کو چن لے گا اور اس کی زندگی کو محبتوں سے بھر دے گا، اور پھر ساری دنیا نے ہی جانا کو ارشد کی سنگت میں نکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔